اشتعال انگیز تقریر، نفرت انگیز بیانات، بانی ایم کیو ایم لندن میں گرفتار، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فرد جرم بھی عائد، ملزم کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے سخت شرائط کے ساتھ ضمانت منظور کر لی۔ بانی ایم کیو ایم پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد۔ آزادی مارچ سے کیسے نپٹا جائے، حکومت نے پلان بنانا شروع کر دیا۔ وزیراعظم کا پارٹی اور اتحادیوں سے مشاورت کا فیصلہ، دھرنے سے نمٹنے کے لیے رائے لیں گے۔ مولانا سے بات چیت کے لیے وزراء کو ٹاسک دیے جانے پر غور۔ وزیر پارلیمانی امور اعظم سعودی، وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور وزیر دفاع پرویز خٹک پر مشتمل کمیٹی بنائے جانے کا امکان۔ حکومت نے معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ لوگوں کے بہکا کر چندہ لیا جانا اور پھر اسلام کے نام پر اسلام آباد پہ قبضے کی کوشش، تو میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے۔ کئی طریقے بڑھیں گی یہ دھرنا آنا، جہاں سے ابھی شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کے نشانے پر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کہتے ہیں اسلام کے نام پر لوگوں کو بہکا کر اسلام آباد پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں مولانا کے دھرنے کی کئی تاریخیں تبدیل ہوں گی، دھرنا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ مولانا کے آزادی مارچ میں شرکت ہوگی یا نہیں، نون لیگ فیصلہ نہ کر سکی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف اہم معاملے پر مشاورت کے لیے قائد نواز شریف سے ملنے نہیں گئے، وجہ کمر کا درد بتایا۔ کیپٹن صفدر اور فیملی کے دیگر ارکان کی کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات۔ کیپٹن صفدر کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے بھی جیل سے مولانا کو حمایت کا خط لکھ دیا، آزادی مارچ میں فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا مولانا فضل الرحمان کے مارچ میں شامل ہونے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس۔ حکومتی پالیسیوں کے خلاف 18 اکتوبر کو ملک گیر عوامی رابطہ مہم کا بھی فیصلہ۔ مہم کا آغاز کراچی سے ہوگا، اختتام کشمیر میں 30 نومبر کو پارٹی کے یوم تاسیس پر ہوگا۔ آزادی مارچ کے لیے اسلام آباد کیسے پہنچا جائے، جمعیت علماء اسلام پہ نے حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ کارکنان نے ریہرسل شروع کر دی، زمینی راستہ بند کیا تو دریائے سندھ کو استعمال کیا جائے گا۔ حیدرآباد سے جے یو آئی کارکنان نے کشتیاں دوڑا دی۔ پی ٹی آئی سندھ میں اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے۔ حلیم عادل شیخ نے فردوس شمیم کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ ذرائع کا دعویٰ، گورنر سندھ نے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا۔ فردوس شمیم سیٹ بچانے اسلام آباد جا پہنچے۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے اثاثوں کی تفصیلات مانگی۔ محسن شاہ نواز رانجھا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے پاس سائیکل ہوتی تھی آج وہ ہاؤسنگ سوسائٹی اور اربوں روپے کے مالک بن گئے۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی جانچ پڑتال میں رازداری کے لیے تحریک انصاف کی 4 درخواستیں مسترد۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کمیشن کی تحریک انصاف کو 14 اکتوبر کو اسکروٹنی کمیٹی میں پیش ہونے کی بھی ہدایت۔ ملک کی معاشی صورتحال پر کپتان کی اپنی ٹیم کے ہمراہ اہم بیٹھک۔ چھوٹی صنعتوں کے فروغ اور بیمار صنعتوں کی بحالی سے متعلق تفصیلی غور۔ وزیر اعظم نے واضح کیا معاشی نظام کو مستحکم بنیادوں پر چلانا ترجیح ہے۔ حکومتی اقدامات سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ مشیر خزانہ کو ایف بی آر میں اصلاحات اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سے مل کر لاہے عمل ترتیب دینے کی ہدایت۔ مشرف ڈاکٹرین نے ایک 7 نکاتی ایجنڈا جاری کیا کہ جو پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنا دے گا، اور وہ 7 نکاتی ایجنڈا بھی بالآخر پاکستان کے لیے تباہی کا نسخہ بنا۔ ملک کی معاشی صورتحال پر نون لیگ کی تنقید۔ احسن اقبال کہتے ہیں پرویز مشرف کے 7 نکاتی فارمولے نے ملک تباہ کر دیا۔
نون لیگ نے ملک پیروں پر کھڑا کیا تھا، اب بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ معاشی صورتحال مشکل تھی، ڈیفالٹ بھی ممکن تھا، بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے، اب صورتحال دن بدن بہتر ہو رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کی گفتگو، کہا گیس اور بجلی کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، 1.5 سے 2 سال میں مہنگائی کی شرح 5 سے 7% پر آ جائے گی۔ بھارت دہشت گردی سے باز نہ آیا، لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج پھر آؤٹ آف کنٹرول، مختلف سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا سپاہی نعمت ولی شہید، گاؤں کی 2 خواتین زخمی، پاک فوج نے جوابی کارروائی میں دشمن کی کئی چوکیاں اڑا دی۔ Let me make it clear that there can be no lasting peace in South Asia without a just settlement of the Kashmir dispute. Kashmir remains an unfinished agenda of the partition, which must be resolved based on the aspiration of the Kashmiris as per the United Nations Charter and the United Nations Security Council resolutions. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کا خطاب، کہا خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے، پاکستان ذمہ دار ملک ہے مگر بھارت میں نسلی اور مذہبی امتیاز کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بھارت سے ہمیں خیر کی توقع نہیں، کوئی رافل رکھے یا پھر کچھ اور، پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی ہفتہ وار بریفنگ، بولے افتتاح کی حتمی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی۔ مسیحاؤں کی ہٹ دھرمی برقرار، خیبر پختونخوا میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ہڑتال کو 16 روز ہو گئے، مظاہرین کی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں گھسنے کی کوشش، انتظامیہ نے احتجاجیوں کو باہر روک دیا، مطالبات کی منظوری کے لیے ڈاکٹرز کا احتجاج جاری، پنجاب بھر میں بھی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ایکٹ کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس نے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال کر دی، عوام رل گئے۔ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے کہ اگر یہ ڈاکٹر اس کو حاضر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں اس کو فارغ کر دیں۔ کہتے ہیں ہڑتال ہے، کل کا چکر لگایا، آج کا لگایا، ہم غریب آدمی کدھر جائیں؟ ہماری میرے بیمار نے تے وہ پریشان ہے، گلے چ خون آਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ۔ قاتل مچھر کے وار جاری، راولپنڈی میں ڈینگی وائرس کی شکار خاتون چل بسی، ملک بھر میں اموات 41 تک جا پہنچی، پنجاب کے اسپتالوں میں روز مریض بڑھنے لگے، 24 گھنٹے میں مزید 204 کیسز رپورٹ، سندھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی ڈینگی کی یلغار۔ مرید عباس قتل کیس، ملزم عادل زمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، مرکزی ملزم عاطف زمان کے خلاف جعلسازی کیس سے متعلق نیب کا اجلاس، مقدمے کی پیش رفت رپورٹ پیش، ڈی جی نیب نے متاثرین سے رابطے کے لیے میڈیا سمیت تمام ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں ٹارگٹ کلر عبدالسلام کو پیش کر دیا گیا، ملزم کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، پولیس کا کہنا ہے عبدالسلام نے 111 افراد کو قتل کیا، ملزم MQM لندن کا کارکن ہے۔ قاتل ڈور پھر جان لے گئی، کراچی کے علاقے لیاری میں پتنگ کی ڈور گلے پر پھڑنے سے 3 سالہ بچی جاں بحق، آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا، مومن آباد میں بچوں کے جھگڑے میں 10 سالہ انس زلہ جاں بحق۔ تیسری بار صدق پولیس اسٹیشن پیش ہوئے، الطاف حسین سے معاملے پر تفتیش شروع ہوئی، بانی MQM ہر سوال کے جواب پر نو کامنٹس کرتے رہے، مسلسل خاموشی اور عدم تعاون پر پولیس نے برہمی ظاہر کی، جس کے بعد انہیں ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت پیش کیا گیا اور ان پر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2016 کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بانی MQM کے سامنے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، کڑی شرائط اور کرفیو میں بانی MQM کی ضمانت 1 نومبر تک منظور ہوئی۔ بانی MQM کسی قسم کی سفری دستاویزات کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، ضمانت کے دوران بیرون ممالک سفر پر بھی پابندی ہوگی، بانی MQM کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی، خلاف ورزی پر انہیں دوبارہ حراست میں لیا جائے گا۔ دوران سماعت بانی MQM اور کارکنان پریشان اور افسردہ نظر آئے، بانی MQM کے وکلاء نے درخواست ضمانت جمع کروا دی۔ اشتعال انگیز تقریر کیس میں بانی MQM کے فرد جرم کی تفصیلات بھی عدالت میں جمع کرا دی گئی ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں آج نیوز لندن کے نمائندے نوید سجاد چودھری سے۔ جی نوید سجاد چودھری، کیس کے بارے میں مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟
जी बहुत शुक्रिया। आज जो है बानी एमकेएम को तीसरी बार मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है उन्होंने सेशन तलब किया। उनके हमराज उनके वकला भी थे, लेकिन जो उनके कारकुनान थे वो बाहर मौजूद थे। पुलिस ने पिछली पेशियों पर भी उनसे सवालात पूछे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो वो जवाब नहीं दिए। पुलिस को मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन सवालात के जवाब दरकार थे। उनको एविडेंस और उनके पास कोई ऐसे वीडियो क्लिप, ट्रांसलेशन और सर्टिफाइड कॉपी मौजूद थी जिससे वो मजीद जानना चाहते थे, मुकम्मल करना चाहते थे, लेकिन एमकेएम बानी की तरफ से नो कमेंट करते हुए उनके जवाबात नहीं दिए गए। अलबत्ता पुलिस की तरफ से एक स्ट्रिप, एक घड़ी चीज होती है जो उनको पहनाई जाती है, और एक इलाका होता है, एक मखसूस जो घर, वहां पर वो उन्होंने रहना होगा और पुलिस को बताए बगैर वहां से मूव नहीं होना होता। तो ये कंडीशन बड़ी सख्त होती है बरतानिया जैसे कंट्री के अंदर कि आपको अपनी जगह से मूव ना होने की इजाजत हो। तो ये एक बड़ी सख्त जो है वो पुलिस की कोर्ट की तरफ से कंडीशन है। तो 1 नवंबर को जो है बानी एमकेएम को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी और अब जिक्र मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च का, जिससे निमटने के लिए हुकूमत ने प्लानिंग शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने पार्टी क़यादत और इत्तेहादियों से भी मुशावरत का फैसला कर लिया। मौलाना फजल रहमान से भी बातचीत पर गौर किया गया है, जिसके लिए टास्क वज़रा को सौंप दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी से टेलीफोनिक राब्ता किया है और वज़ीर पार्लिमानी अमूर आज़म स्वाति, वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी और वज़ीर दिफा परवेज खटक पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा नामूस रिसालत का नाम दिया गया। चंदे की पर्चियों पर भी इख्तिदार के हुसूल के बजाय तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत दर्ज है। लोगों को इस्लाम के नाम पर बहका कर इस्लामाबाद पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने मौलाना फजल रहमान को निशाने पर रख लिया। जो चंदे की जो पर्ची हैं उसमें नामूस से रिसालत का जो लिखा गया है, तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को वाज़ेह हो गया है। लोगों के बेका कर चंदा लिया जाना और फिर इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद पे कब्जे की कोशिश, तो मैं समझता हूँ ये नामुनासिब है। सियासत में एहतजाज का हक है, आप एहतजाज करें, आपको जो भी है, लेकिन मजहब की आड़ में एहतजाज जो है वो मैं समझता हूँ नामुनासिब। टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि मौलाना के धरने से ज्यादा जरूरी है कि शाही जोड़े के आने की तैयारी की जाए। जहलुम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना के धरने की अभी कई तारीखें बदलेंगी। मौलाना का धरना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मौलाना के धरने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि वो प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट आ रहे हैं, उनकी तैयारी करनी चाहिए। मौलाना का धरना जो है वो मौलाना और सफदर साहब करेंगे। अभी कई तरीक़ें बढ़ेंगी ये धरना, जहाँ से अभी शुरू होने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मुस्लिम लीग